السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر کانفرنس فضیلت الشیخ اصغر علی صاحب امام مہدی السلفی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما دیگر علماء اکرام، میرا موضوع ہے تحفظ ناموس اسلام کی نگاہ میں۔ اسلام کی روح سے انسان کا احترام اور ان کے تمام حقوق کی پاسداری کا حکم ہے، اور بحیثیت انسان تمام اولاد آدم عزت اور تکریم کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے اولاد آدم کو شرف عطا فرمایا، فضیلت عطا فرمائی، اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان تمام اولاد انسان کے تعلق سے تمام اولاد آدم کے تعلق سے فرمایا کہ تم سارے کے سارے ایک مرد اور عورت سے ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو انسان ہونے کی حیثیت سے تمام کے تمام انسان اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی عزت و ناموس کی حفاظت ہو، ان کے حقوق کی پاسداری ہو، ان کی جان، ان کی عزت، ان کا مال، ان کی آبرو، تمام چیزوں کی حفاظت ہو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، لوگوں بے شک تمہارے لیے تمہارے درمیان تمہارا مال، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ مطلب کسی کو یہ اختیار اور حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے مال کو لوٹے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کا قتل کرے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی عزت و آبرو کو اچھالے، اس کی عزت و آبرو کو مشکوک کرے۔ بحیثیت انسان تمام کے تمام انسان اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کی ناموس کی، ان کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے انسانی ناموس کی حفاظت کی خاطر اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی کرنے سے بچنے کا حکم دیا، کیونکہ ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، معاملہ واضح نہیں ہے، اس کے باوجود اس کے تعلق سے آپ مختلف قسم کی بدگمانیاں پال رہے ہیں۔ لہٰذا اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے تعلق سے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی واضح ثبوت کے اس کے تعلق سے بدگمانی اپنے دل و دماغ میں پالی جائے۔ لہٰذا اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے دلوں کو، اپنے دماغوں کو ایک دوسرے کے تعلق سے صاف رکھو، ایک دوسرے کے تعلق سے صاف رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم،
اے اہل ایمان تم بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے بچو، بے شک بہت سارے گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک دوسرے کی عزت و ناموس کی خاطر اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کی ٹوہمیں لگنے سے منع فرمایا، ایک دوسرے کی ٹوہمیں لگنے سے منع فرمایا، حکم کا فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ یہ تمام احکام کیوں ہیں؟ تاکہ عزت و ناموس کی حفاظت ہو، شخصیات داغدار نہ ہوں، کسی کی شخصیت کو سرے بازار نہ اچھالا جائے، اس کے عزت و ناموس پر حملہ نہ بولا جائے۔ ان تمام چیزوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ احکامات نازل فرمائے۔ اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کی ایک اہم کڑی عورت، اس کی عزت و ناموس کی اسلام نے حفاظت کی۔ آپ دیکھیے ہمارے سماج اور معاشرے میں عورت کی کیا حالت ہے۔ آج بھی ہمارے ملک میں باوجود اس کے کہ ریپ اور زنا پر سخت سزائیں موجود ہیں، لیکن آج بھی عورتوں کے ساتھ زنا ہوتا ہے، زنا بالجبر ہوتا ہے، اور سخت قانون کے باوجود آج بھی ہر روز 87 کیسز ریپ کے ہوتے ہیں، تقریباً 87 کیسز ریپ کے ہر روز ہوتے ہیں سخت قانون کے باوجود۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ 10 کیس میں سے، یعنی جو 10 ریپ ہوتے ہیں، 7 لوگوں کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ 3.5 لاکھ ریپ ہوئے اور ان میں سے صرف 5 لوگوں کو پھانسی کی سزا ہوئی، جبکہ ریپ پر پھانسی کی سزا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 3.5 لاکھ میں سے صرف 5 لوگوں کو اب تک پھانسی کی سزا ہوئی ہے۔ اسلام عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کا حکم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، سماج اور معاشرے کے مردوں کو حکم دیا تم اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی عورتوں کی طرف اپنی نگاہوں کو بے شرمی کے ساتھ مت اٹھاؤ۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اسلام کی آمد سے پہلے جنگوں میں دشمنوں کے ساتھ ہر طرح کا سلوک جو ہے روا رکھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے ناموس کی خاطر، اسلام نے عزت و آبرو کی شرف کی وجہ سے جو ہے قوانین مرتب کیے۔ بوڑھوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو قتل نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اسلام نے کہا، اسلام کے پیغمبر نے کہا کہ جنگوں میں کوئی کسی کے چہرے کو نہ بگاڑے، یعنی مصلح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جنگوں میں کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ غزہ میں آپ نے دیکھا، فلسطین کے نیوز آپ کے سامنے ہیں کہ اعلان یہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اس جگہ رہو گے اس خیمے میں تو بم برسا دیں گے، لہذا خالی کر کے چلے جاؤ، اور جو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو راستے میں ان پر برسا کر بم جو ہے ان کو مار دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے اصول مرتب کیے کہ دیکھو جنگوں میں بھی تمہیں با اصول رہنا ہے۔ آخری بات میرے بھائیوں، اور میں اپنی بات کو ختم کروں، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق یہ تھا کہ آپ نے ایک عام انسان کو بھی شرف اور مقام دے کر اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اس موقع پر ظاہر بن حرام مجھ کو یاد آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں۔ ظاہر ایک سیدھا سادہ سا شخص ہے، دیہاتی شخص ہے، سبزیاں بیچنے کے لیے مدینے کے بازار میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی آنکھوں پر پیچھے سے ہاتھ رکھ دیے اور شفقت و نرمی سے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو ظاہر نے
پہلے تو کہا کہ کون ہو بھائی، کس نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم ہاتھوں کو محسوس کیا، عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھوں کو محسوس کیا، تو پہچان گئے کہ رسول اللہ ہیں، لہٰذا اپنی پشت کو نبی کے سینے سے چمٹانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام شخص سبزی فروش کے جس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوں گے، چہرہ بھی کوئی خاص خوبصورت نہ ہوگا، لوگوں میں کوئی خاص اہمیت نہیں دی، نبی نے شفقت سے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا، محبت اور دل لگی کے انداز میں فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا۔ ظاہر نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کون خریدے گا، میں بے شکل، میں بے سلیقہ، میں دیہاتی شخص، اگر کوئی خریدے گا بڑا نقصان میں رہے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ پیارے کس نے کہا تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، تم اللہ کی نگاہوں میں بڑے قیمتی ہو، تم سستے نہیں ہو۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام انسان کو بھی بلند مقام دیا۔ تو یہ ہے اسلام میں تحفظ ناموس اور تحفظ عزت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اسلام کے اس پیغام کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔